ایک شخص تھا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس کو باطن میں بڑی حسین حسین حورات دکھائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ سب تمہارے لیے اس کو عطا ہو گئی۔ امتحان کے لیے صرف انسان کو بنایا ہے اللہ نے، باقی کسی کو امتحان کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ جو حورات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں بنایا تھا، یہ خدمت گزار تھی وہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی تو ان کو جو ہے تحفتاً ہدیہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں اور حوروں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا انہوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں، لیکن ابھی تو حورات جنت میں ہے ہی نہیں، ابھی تو وہ آئیں گی جب وقت آئے گا۔ لوگوں نے روایتیں بھی بنا لی، ان کی ٹانگیں ایسی ہوں گی، ان کے منہ ایسے ہوں گے، ابھی تو وہ آئی نہیں ہے، ابھی تو وہی ہے جہاں پر وہ ہوتی تھی۔ رہ گئی بات انٹرسٹ کی، تو اصل بات تو یہ ہے بقول قرآن کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کرے۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جنت میں تو نفس کی خواہشات کا سامان ہے، اور قلب کی خواہشات کا سامان کیا ہے؟ فقط اللہ کی ذات۔ لہٰذا 7 جنتوں میں سے ایک جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی جن کو وہ قلب کی خواہشات عطا کرے گا۔ اس سے نیچے نیچے تو بس نفس کی خواہشات، اور نفس کی خواہشات کون سی؟ جو خواہشات آپ کی یہاں پر ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جو خواہشات تمہاری یہاں پر ہیں اور جو ان خواہشات میں شدت یہاں موجود ہے، یہ شدت وہاں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نفس کی جو خواہشات ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ یعنی پرائم ڈیزائر ہے آپ کی، وہ ہے شو آف۔ وہاں یہ موقع نہیں ہوگا، تو پھر اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ بھئی اگر میں بینٹلی گاڑی خریدوں اور شرط یہ ہو کہ میں اس کے اوپر سے وہ جو بینٹلی کا وہ جو نشان ہوتا ہے ایمبلم وہ ہٹا دوں، اس کے اوپر کوئی دوسرا کلر کرا لوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ بینٹلی ہے، صرف مجھے ہی پتہ ہو، تو کیا مزہ آئے گا اس میں؟ ایسی گاڑیوں کا جن کو اسٹیٹس سمبل کہا جاتا ہے، چلانے میں اس میں بیٹھنے میں مزہ تھوڑی ہے اتنا جتنا اس بات میں مزہ ہے کہ لوگ دیکھ کے آنکھیں پھاڑیں گے۔ تو پرائم ڈیزائر ہوتی ہے that you want to show it to people، اور پھر جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو، اس کے اندر آپ کو جو ہے مزہ آتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ چلے جائیں جنت میں، ایک طرح کے وہاں پر گھر ہیں، ایک طرح کی حوریں ہیں، آپ کس کے سامنے اترائیں گے؟ سب وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ نفس کی خواہشات جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ چند لمحوں کی کہانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پچھتاوا ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند لمحوں کی کہانی بعد میں پچھتاوا اس کے لیے ہے جو مومن ہے، اور جو دنیا دار ہے جس نے یوم ازل میں دنیا کی لذات کو منتخب کیا تھا، اس کا تو ہر مزہ دنیا کی ہی لذات میں ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں کی روح میں عشق کے ذرات داخل ہو گئے، جن لوگوں کی روح میں اللہ کے جلووں کا گزر ہو گیا، تو پھر اس روح میں کسی اور شے کی چاہت اور طلب کا عنصر باقی نہیں بچتا۔ اب اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ مجھے 0.1% بھی کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کا جو تصدق ہے، جو اس کا ٹروتھ ہے، وہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ کی روح سے جلوہ ہائے الہی کا گزر ہو جائے اور باقی تمام خواہشات جل کر خاکستر ہو جائیں۔ اس وقت کہنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ ہے بھی بہت چالاک، کسی مقام، کسی مرتبے کو عطا کرنے سے پہلے وہ آزماتا ہے، اور یہ نہیں بتاتا کہ یہ آزمائش ہے۔ ایک شخص تھا، سرکار کا بڑا قریبی شخص تھا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس کو باطن میں بڑی حسین حسین حورات دکھائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ سب تمہارے لیے اس کو عطا ہو گئی۔ تو اب
اس سے پہلے کہ وہ سوچے اور کوئی جواب دے تو اس کو دور سے سرکار کہیں کھڑے ہوئے نظر آ گئے اور وہ ان حورات کو چھوڑ کے سرکار کی طرف بھاگ گیا۔ جب سرکار کی طرف بھاگا تو سرکار مسکرا کر کے اس کو ملے تو سرکار نے اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ سرکار مجھے وہاں پر جو ہے کچھ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ حورات تمہیں دے رہے ہیں ہم۔ تو سرکار یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی جس کا دل گوہر کے ساتھ نہ لگے اس کو یہ حورات مل جاتی ہیں۔ تو اس بندے کے منہ سے استغفر اللہ نکلا، اچھا یہ بات ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ نہیں میں سرکار میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر سرکار نے اسے کہا یہ تیرا امتحان تھا کہ تجھے ہماری سنگت میں مزہ آتا ہے یا ان کی سنگت میں مزہ آتا ہے۔ اس طرح بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا بات کیا ہے اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے ایک بڑی بھونڈی سی بڑی واہیات مثال ہے معذرت کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں ہومو سیکشول۔ اچھا آپ کو فلم انڈسٹری میں جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا میک اپ آرٹسٹ، یہ سارے یا جو فیشن ڈیزائنر ہیں ان کی چال ڈھال سب جو ہے نا ویسی ہو جاتی اکثر لوگوں کی۔ اچھا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ میک اپ آرٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہیروئن وغیرہ ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ کمفرٹیبل کیوں ہوتی ہیں؟ کہ بھئی کہنے کو ہے تو یہ مرد لیکن اس کا انٹرسٹ مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے، لہٰذا وہ بالکل ریلیکس ہو کے ان سے میک اپ کرا لیتی ہیں۔ تو کوئی ایسا آدمی جو گے ہو گیا ہو تو عورتیں اس کے سامنے کتنی بھی آ جائیں عورتوں میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، بھلے کتنی ہی حسین آ جائیں، جتنی چاہے حسین عورت وہاں سے گزر جائے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا انٹرسٹ کہیں اور ہے۔ اسی طریقے سے جن کے اندر رب کا نور اس کا جلوہ ہوتا ہے ان کو ہزاروں لاکھوں حوروں کے بیچ میں کھڑا کر دیں، اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو حوروں کی طرف کھینچے گی، اس کے اندر رب کا حسن ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر رب کا وہ جلوہ ہو کے گزر جاتا ہے پھر آپ یقین کریں جس کے اندر سے رب کا جلوہ گزر جاتا ہے نا وہ بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ پوچھو کیا ہوتا ہے اس کا پھر حال؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے بھائی کہ اگر اس کے برابر میں کوئی فقیر کھڑا ہو، غوث اعظم کھڑے ہوں، نبی کھڑے ہوئے ہوں، اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ بس اس کا دل دھیان سب کچھ اللہ پر ہے۔ جب تک وہ نظر نہیں آئے گا اس کا کام نہیں ہوگا۔ یہ آگے کی بات ہے لیکن آگے جا کے بھی آپ کو اس سے پالا پڑے گا اس کا۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہیں پر محسوس ہونے شروع ہو گیا ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ جب وہ گزر ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے جی اے وڈے پیر نے، اچھا اچھا وڈے پیر، بس وہ اندر والی بات جو ہے وہ سب سے کٹ گئی۔ اور اگر تجھے بھائی فلاں بزرگ کی بھی بڑی یاد آ رہی ہے، اس بزرگ کی بھی بڑی یاد آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو آوارہ کتا ہے، تو کسی کا نہیں ہے، کیونکہ جو جس کا ہو جاتا ہے اس کو بس وہی یاد آتا ہے اور کوئی یاد نہیں آتا۔ Amra TV, the place to connect with God.